السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج 13 جولائی ہے۔ عمران تیری شامت آئی ہے اور آج منگل کا دن ہے۔ ابھی میں صبح اٹھا ہوں تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی لاہور میں، اور اس کے بعد ناشتہ کیا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکل آئی ہے، لیکن یہ آنکھ مچولی رہے گی موسم کی، جو ہے نا آنکھ مچولی، کبھی بادل، کبھی ہلکی بارش، کبھی دھوپ، یہ رہے گی۔ یہ موسم اچھا ہے سر جی۔ جولائی میں آپ کو اگر کوئی بارش والا یا تھوڑی سی ہوا والا موسم مل جائے تو یہ سب سے بڑی غنیمت ہے بھائی، سب سے بڑی غنیمت ہے۔ اچھا جی، ناشتہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ 2 انڈے اور 2 سلائس اور 1 چائے یہ لیتا ہوتا ہوں۔ آپ بھی بتا دیا کریں اپنا ناشتہ واشتہ۔ تو دوستو، ناشتہ کرتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک منسٹر ہیں فرخ حبیب صاحب، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہوئے، اور انہوں نے وہاں پہ کیا لگا ہوا تھا؟ فارن فنڈنگ والا کیس لگا ہوا تھا۔ یار یقین کرو، یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے نا، 6 سال سے اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں کس طرح اداروں کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، اداروں کو۔ ان میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان شامل ہے، اس میں نیب شامل ہے، اس میں FIA شامل ہے، اینٹی کرپشن شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ شامل ہے۔ یہ سارے اداروں کا ہی انہوں نے مزاج ہی ایسا بنا دیا ہے، جیسے ادارے جناب نواز شریف کے خلاف سارا کام کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں؟ عمران خان کی انگلی کے اشارے پہ۔ اب فارن فنڈنگ والے کیس میں ان کو بھی کوئی شرم لحاظ نہیں ہے پیپلز PTI والوں کو کہ وہ کیس کا فیصلہ ہونے دیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس میں 21 فنڈ ہیں، 21 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو عمران خان نے چھپائے ہیں، صادق اور امین نے۔ لیکن سر وہ تو صادق اور امین ہے نا، اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کو تو وہ تو کہتے ہیں ہمیں جی سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوئے۔ کہتے تو وہ سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہے کہ عمران خان صادق اور امین ہے؟ چلیں ریحام خان سے، اس کی بیوی سے پوچھ لیں کہ وہ کتنا صادق اور امین ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر حکومت نے تو کبھی بھی فیصلہ نہیں ہونے دینا۔ PTI کی اس میں جان ہے، جان۔ جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ کی جان کسی طوطے میں ہوتی تھی یا کبوتر میں ہوتی تھی نا۔ PTI کی حکومت، عمران خان، ان کی ساری تحریک انصاف، ساری چیزوں، ان کی جان جو ہے نا وہ فارن فنڈنگ کیس والے میں ہے۔ اس کے اوپر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی بھی مضبوط موقف نہیں اپنایا۔ میں کہتا ہوں صرف ایک چیز کو لے بیٹھتے، یہ نہ ملین مارچ کریں، نہ یہ لانگ مارچ کریں، نہ جلسیاں کریں، نہ جلوس کریں، کچھ بھی نہ کریں۔ یہ ادھر دھرنا دے کے بیٹھ جائیں کہ جی سانو فارن فنڈنگ کیس دا فیصلہ چاہیے۔ اچھا، بجائے یہ کہنے کے نا، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ PTI والوں نے الٹا درخواست دے دی ہے نون لیگ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف کہ انہوں دے فارن فنڈ تلاش کرو جی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے چوری اور سینہ زوری، ٹھیک ہے نا جی؟ تے چوراں تے مور پہ گئے، یہ الفاظ ہوتے ہیں، چوراں تے اتے مور پہ گئے۔ بھئی یہ کیس ہے، تمہارے خلاف ثبوت ہے، اور تمہاری اپنی پارٹی کے بندے نے کیا ہے، تحریک انصاف کی اپنی پارٹی کا بندہ، جو ابھی بھی کہتا ہے کہ جی میں اس پارٹی کا ہوں، صرف پارٹی کو بچانا چاہتا ہوں، کہ وہ غلط کام سے بچانا چاہتا ہوں پارٹی کو، اس لیے میں نے پارٹی کی اصلاح کے لیے، وہ اکبر ایس بابر جو ہے اس نے ان کے خلاف کیس کیا ہے، پارٹی کا اپنا، وہ نون لیگ کا کیس نہیں ہے۔ لیکن سر جی نون لیگ اس کو ہینڈل نہیں کر سکی۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ کسی چیز کو بھی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا تو اس کو بھی نہیں کر سکی۔ اگر ایسے کیس پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ جائیں نا نون لیگ کے، تو نون لیگ کو وہ کیما کر دیں، جیسے پہلے انہوں نے کی ہے، الیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوایا ہے، الیکٹڈ حکومت کو۔ ہر روز عمران خان کا جلسہ، جی آج ملتان میں جلسہ ہے، آج جناب بلوچستان میں جلسہ ہے، آج سندھ میں ہے، آج تو یہ جناب ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ مہنگائی بھی نہیں تھا خاص طور پہ، بس وہ جی ہم نے کارخانے لگائے ہیں، تو یہ وہ سب کو پتہ ہے، سڑکیں بنائی ہیں، کارخانے لگائے ہیں، میگا پروجیکٹس بنائے ہیں، آپ پھر بھی ہار گئے ہیں نا۔ یہ بھی پالیسی ہوتی ہے سر جی، آپ کس طریقے سے سمارٹ طریقے سے اپنی موو چلتے ہیں، وہ بھی پالیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چل سکتے اور دوسرے کو آپ کہیں جی کہ او بڑا تیز ہے، نہیں، آپ نالائق ہیں، وہ تیز نہیں ہے، آپ نالائق ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، فارن فنڈنگ والے کیس میں وہ میاں فاروق حبیب جو منسٹر ہیں، جو نیا شہباز گل ثابت ہو رہا ہے، نیا فواد چودھری ثابت ہو رہا ہے، نیا زلفی بخاری اور چوہان، یہ ایک نئی دریافت انہوں نے کی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے، فارن فنڈنگ کے اوپر بولنے کی بجائے نا، اس نے کہا جی کہ مریم کشمیر میں جا رہی ہے اور کشمیر میں وہ جناب بیٹی بن جاتی ہے، کبھی کس کی بیٹی بن جاتی ہے، کبھی زرداری کی بیٹی بن جاتی ہے، یعنی کہ مسئلے کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے۔ اب وہ ہیڈ لائنیں وہی چل رہی ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کی چلنی چاہیے نا، ہینڈنگ کیس اس کا لگا ہوا تھا، اس میں وہ پیش ہوا ہے نا فاروق حبیب، تو وہاں پہ جناب وہ چل رہی ہے کہ جناب مریم نواز جو ہے وہ اس نے کشمیر میں یہ کیوں کہا ہے، کشمیر کی بیٹی کیوں بن گئی ہے، اور یہ کلبھوشن کو انہوں نے یہ کیا ہے، مودی کو دعوت دی ہے۔ کتھے گال کیڑی یہ تھے، وہ کار کیڑی رہنے جان بوجھ کے 64 اپلیکیشنیں باقاعدہ فارن فنڈنگ والے کیس میں انہوں نے دی ہیں، التوا کی، یعنی کہ ملتوی کیا جائے کیس، 64 اپلیکیشنیں ریکارڈ پہ ہیں۔ تو سر جی پھر یہ کچھ نہ کر سکے تو کیا کیا جائے؟ یہ تو تحریک انصاف کے ایک بندے نے کیس کیا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اس کے اوپر 3 پرچے ہوئے ہیں، اور وہ تو کوئی بہادر آدمی لگتا ہے، بہت ہی بہادر آدمی لگتا ہے۔ تو یہ دوستو حالات ہیں، اور فارن فنڈنگ والے کیس میں اب الٹا کارروائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے، اور یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی دشمن قوتوں سے، جس میں انڈیا اور یہودی شامل ہیں، ان کے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ٹاٹا برلا کمپنی ہے، یہودیوں کی بڑی جو کمپنیاں ہیں، ان سے انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہے، فنڈ لیا ہے۔ ایسے نہیں اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے رہے، یہ کتنے بڑے بڑے جلسے کرتے رہے، تو جلسے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ خیر عمران خان کا یہ بھی بزنس تھا، جلسے پہ 5 کروڑ اکٹھا ہوتا ہے نا، 1 کروڑ لگایا، 4 کروڑ جیب میں ڈالے۔ ایسے نہیں، وہ نواز شریف کے بعد دوسرا امیر آدمی ہے پارلیمنٹ میں، عمران خان، اس کا بزنس کیا ہے؟ نواز شریف کا تو نسل در نسل چل رہا ہے نا میاں شریف کا بزنس، وہ ان کا ٹیکسٹائل، شوگر، لویا، اتفاق، سریا، ہر چیز کا ان کا بزنس ہے۔ عمران بھائی کا کیا بزنس ہے؟ نہیں ہے نا، تو وہ کیسے امیر ہوئے؟ دوستو یہ جو عمران خان فنڈ اکٹھے کرتا ہے نا، اور عبدالستار ایدھی بھی کرتا تھا، اس کا مقابلہ کریں۔ ایدھی کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے۔ جو بھی خیراتی کام کرے نا، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، چیریٹی بگینز ایٹ ہوم۔ لیکن یہ اپنی جائیدادیں پہلے بناتے ہیں، پہلے بنی گالا کا محل بنتا ہے، اور زرعی زمینیں خریدی جاتی ہیں عمران خان کی، اس کے بعد جناب یہ چیریٹی کے جو سارے پیسے، چیریٹی کے، قسم سے چیریٹی کے پیسے ہیں۔ چلیں،
تو یہ نون لیگ والوں کو چاہیے، پی ٹی آئی والوں کو چاہیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے سر پہ بیٹھیں. اسی میں طوطے کی جان ہے، اسی میں طوطے کی جان اسی میں ہے. یہی طوطا ہے پی ٹی آئی کا، تحریک انصاف کا، عمران خان کا. اس کے اوپر بیٹھیں، لیکن یہ نہیں بیٹھ سکے، یہ پہلے بھی فیصلہ نہیں کرا سکے. دوستو اداروں کی بات ہے، اداروں کی بات ہے. عمران خان کے پاس ایک طوطا ہے، اسی طوطے کا وہ استعمال کرتا ہے جو یہ نہیں کر سکتے.